اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے گران اور اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کل کا موضوع تھا نبی علیہ السلام کا طائف کو سفر کرنا، وہاں پر دعوت دینا، اور وہ دعوت لوگوں کا وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آیا، اور ان کو کہا کہ آپ واپس جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر ان کو پتھرے مارا اور بچوں نے، اور بعد میں جو تکلیفیں ان کو دی گئی، خون ہو گئے پیر ان کے، وہاں باغیچے میں پناہ علی کلام نے بتایا تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پھر ہم نے دار ندوہ کا جو کچھ بیان تھا کیا ہوا تھا، وہاں پر بنو ہاشم کو چھوڑ کر کے ان کو ان مجلس میں شرکت نہیں دی، حالانکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے ہی، مگر عصبہ ضرور تھے۔ عصبہ آل محمد میں سے تھے، اس لیے ان کو نہیں ملایا کہ جب جو فیصلہ ہم کریں گے اگر ان کو بڑا نقصان پہنچنے کا ہو تو یہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے۔ ان کے علاوہ سارے قریش ایک ہو کر کے جن کے بڑے بڑے تھے وہاں دارالندوہ میں جمع ہوئے، وہاں تجویزیں پیش کی گئی۔ کسی نے کہا، ایک تجویز یہ ہو گئی کہ ان کو باندھ دو، جیل میں رکھو اور جیل میں سڑ مرنے دو۔ یہ تجویز رد کر دی گئی اس لیے کیونکہ انہوں نے پہلے جیل میں دو شاعری کا، نبی علیہ السلام کا دور میں شاعری کا بڑا چرچا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ طبیبیت کا، وہ طبیب یہ طبیب، دارو درمل کا، اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا خصوصیت بھی حاصل تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں جادو کا، یہ شاعر و شاعری کا بڑا اثر چلتا تھا اور مانا جاتا تھا۔ جو سب سے بڑا شاعر ہو اور سب سے زیادہ تیز اور آگے ہونے والا شاعر کو بڑی عزت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دو نے قریش کی مخالفت میں شاعری کہی تھی، شعر بولے تھے، تو انہوں نے ان کو باندھ کے جیل میں رکھا، یہاں تک کہ وہ ادھر ہی فوت ہو گئے، جیل میں وفات پا گئے۔ یہیں تجویز پیش کی۔ ایک تجویز یہ بھی تھی سب سے بڑی کہ ان کو جیل میں رکھو اور سڑ گلنے دو، خود ہی مر جائے گا۔ یہ تجویز رد کر دی گئی اس لیے کہ یہاں مکے میں جو پہلے شاعر تھے ان کا کوئی سپورٹ یا نسلی اثر و رسوخ زیادہ نہیں تھا، تو انہوں نے بولا جواب میں، دوسرے مجلس نے کہا
کہ اگر ہم ان کو جیل میں رکھیں تو ایک تو اس کا نسب مضبوط ہے، نسب و نسل، اور عصبہ بہت مضبوط اسٹرانگ ہے، وہ چھوڑانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان کے دعوت کو نہیں قبول کرتے ہیں تو ان کا عصبی رشتہ وہ ضرور تسلیم کرتے۔ دوسرا اور یہ کہ جو ان کے ساتھی مدینہ اور حبشہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں اتفاق سے مل کر کے ہم پر حملے کریں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے۔ دوسرا تجویز یہ ہوئی کہ ان کو باہر نکال دو، مکے سے خارج کرو، پھر جہاں جائے وہاں رہنے دو اور جو کرے۔ لیکن یہ تجویز کو بھی اتفاق رائے نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے کہا بیچ میں جو بڑے بڑے سردار تھے کہ یہ پہلے ہی اس کا بہت ساتھی باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے جادو اور شعرائی سے سارے لوگ اپنے ساتھ ملا کے اور بڑا زور سے ہم پر حملہ کر دیں گے، چانچہ ہم ان کی طاقت نہیں رکھیں گے اور بڑا خون خرابہ ہو جائے۔ اس لیے خارج مدینے سے ان کا اخراج مکے سے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان دہ۔ ابو جہل لعین نے کہا کہ ان کو ایک آدمی جا کر کے مارے، ایک آدمی جا کر کے مارے اور ہم سب مل کر کے بنو ہاشمیہ کو، ان کے عصبہ کو ہم قصاص نہیں دیں گے، دیت دیں گے۔ قصاص شریعت میں بدلے کو کہتے ہیں کہ اس کے بدلے، جیسے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اسنان کے بدلے سنان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، قرآن میں ہے۔ یہود میں بھی، بنی اسرائیل میں بھی یہی شریعت تھا۔ تو ہمیں پھر وہ قصاص میں وہ مارا جائے گا جن کو وہ مارے۔ مگر ابو جہل ملعون نے یہ پیش کی۔ یہاں پر اچانک شیطان ایک نجدی شیخ، بڈھا سا شیخ بنا ہوا، قریش کی قسم کی سٹائل بنا کر کے، اور ان کا مجلس میں باہر سے دروازہ کٹکھٹایا، سلام علیکم ہوئی، آپ کون ہیں؟ آپ کو تو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، نجدی شیخ ہوں، ایک مکے میں آیا ہوا ہوں، یہاں کچھ طواف وغیرہ کر کے، بت پرستی کا عبادت کر کے واپس جانے کا ارادہ ہے۔ تو میں نے یہ بھی سوچا کہ چلو یہاں پر جو ان کی بیٹھک ہوتی تھی ان سے بھی میں لے لوں۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ آئیے، یو ویلکم۔ آ گئے اور پھر انہوں نے اپنی قصہ شروع کی کہ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اتنے سارے اس وقت میں، رات کو اچانک، کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے بولا کہ ہمارا ایک قریشی، ہمارا آل قریش کا
ایک شاعر یا مجنون وغیرہ وغیرہ یہ اٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بتوں کو الہوں کو برا بولتے ہیں اور ہمیں کہتی ہے کہ ایک الہ العالمین کے پیچھے چلو، اور یہ بت وغیرہ سارے کچھ کام کے نہیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی اسی کے اثار میں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جوش میں، اور یہ ہمیں منع کرتا ہے۔ اور بہت سارے قریشوں کو ہم میں سے جو لڑکے پن میں ہے، جو جوانی میں ہے، یا کچھ ایسا بڑے ایک آدھ، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ ہو لیے اور بولتا ہے کہ ہم دین اسلام پر ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے لیے بہت مصیبت کھڑی ہوئی ہے۔ حج میں یہ جا کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہم حج کی تقریب بڑے شان و شوکت سے کرتے ہیں، مگر یہ جا کر کے ان کو بڑا بدمزہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے بارے میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ کچھ تجویز ہم سے بن نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بہت تجربہ بھی ہے، اس شیطان نے جو بوڑھے کے شکل میں تھا، نجدی شیخ کے، اور ہمارے بہت تجربہ بھی ہے۔ آپ اگر اپنا ہمیں بتائے تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کو ملنے تو آیا ہی ہوں، اور ہاں آپ ہم کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کے جو یہ الہیت اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے بت، اور ان کو وہ رد کرتا ہے، یہ بہت برا کرتا ہے۔ ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، سب الہوں کی جو آپ کے ہے قریش، اسی لیے ہم آیا بھی ہے۔ بڑے قریش کے سرداروں کو اس نے مطمئن کیا۔ پھر وہ تجویز پیش کیے جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو باندھو، انہوں نے بولا کبھی مت باندھو، جب آپ باندھو گے اس کے اعصاب آکڑے ہو جائیں گے، اور جو ان کے راستے پر ہو لیے ہیں وہ سب آ کر کے آپ سے لڑیں گے اور آپ سے چھڑائیں گے۔ وہی بات۔ دوسرا یہ کہ خارج کرتے ہیں ان کا، مکہ سے بدر کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اس نے شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، یہ پہلے سے بہت سارے بندے اس کے ساتھ ہیں، یہ جہاں آپ نے نکالا یہ سیدھا وہاں جائے گا، اور وہاں سے ایک جرار لشکر بنا کر کے آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ پھر تیسرا تجویز یہ ابو جہل ملعون کا کہ ان کو ایک بندہ ہم میں سے مار دے اور سب مل کر کے ان کو دیت دے دے، بنو ہاشم والوں اصحابہ کو۔ اس نے کہا یہ تجویز صحیح ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ ایک بندے کو مارنے کے لیے کہو گے تو وہ بندہ جس قبیلے سے، وہ قبیلہ اور ہم نسب ہاشمیہ ان عمر بار کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ پھر کیا کرے شیخ؟ اس نے بولا میں ایک تجویز دیتا ہوں، ہر قبیلے میں سے 2 جوان لاؤ، تیار کرو، تو آپ کے پاس بہت سارے جوان آ جائیں گے، اور ان کے گھر پر حملہ کر کے گھر ہی میں مار دو۔ اس کے مارنے کا علاوہ کوئی آپ کا تجویز کامیاب نہیں ہے، اور سب جب ملیں گے، ہر قبیلے سے 2 بندے اس قتل میں شریک ہوں گے، تو بنو ہاشمیہ اور ان کا اصحابہ کس کس سے مانگ کریں گے، کس کس کے ساتھ لڑیں گے، آخر دیت لینے پر ہی رضامند ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا شیخ نجدی کا بڑا
مضبوط رائے ہے، ہمیں یہ لینا چاہیے۔ اور یوں کر کے آج رات تو گئی، کل رات ہم ان کے لیے یہ جوان تیار کر کے ان کو قتل کی سازش کریں گے۔ بس بات پکی ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، نجدی شیخ اپنا راہ لیے ہوئے نکل گئے، جو کہ شیطان ملعون تھا، کام تو کر گیا۔ اور دن ہوئی، اس بات کی کہاں کہاں لیکیج بھی ہوئی۔ جب لیکیج ہوئی تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچ گئی۔ رب العالمین بھی ہجرت کا ارادہ کر کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آج رات یہ آ کر کے آپ پر حملہ کریں گے، آپ اپنے چارپائی پر کسی دوسرے بندے کو، نام نہیں لیا۔ یہ شیعہ خرافات والے جو لگے ہیں دڑا دڑ، بس یہ بولا کہ کسی بندے کو اپنے گھر میں، کیونکہ گھر میں ان کی کوئی شادی تو نہیں تھی، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا وفات ہو چکی تھی، جو آپ کے قریب میں سے ہو وہاں سوئے اور آپ کے گھر کی حفاظت بھی کرے جب یہ لوگ اندر گھس آئے، اور آپ رات و رات نکل جائیے۔ ابو بکر کو ساتھ میں ہو لیے، اس کا بھی حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام پہلے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکے ہوئے تھے کہ صبر کرو، نہیں تو وہ تو جا رہے تھے، صبر کرو اور انشاءاللہ ہمیں بھی اجازت ملے گی تو ہم چلیں گے۔ اس نے اسپیشل رکا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بھی خبر کی، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے والد کی طرف سے کہ تیاری کرو ہمارے لیے کچھ کھانا کنا، کوئی پانی کا مشک وغیرہ، کھجور کے دانے۔ ابو بکر ماشاءاللہ بڑے دولت والے، زیادہ تو نہیں تھے مگر میڈیم طبقے کا، تھوڑا مالدار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی 6000 درہم ساتھ لیے اور 2 اونٹ کا انتظام کیا، اور کچھ کپڑے وغیرہ اپنے ساتھ لے کے اور پانی کا مشک وغیرہ سب تیاری کر لی۔ یہاں جب رات ہوئی اور تھوڑا رات گزرا ہی تھا کہ نبی علیہ السلام گھر کے کونے میں تیاری میں تھے نکل جانے کا، رات کو انتظار کر رہے تھے کہ پورے یہ قریش کے جو جوان جن کو قتل کیے تیار کیا گیا تھا آ کر کے اس کے گھر کے سامنے پہرا دینے لگے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بولا کہ آپ ہمارے چارپائی پر لیٹ جائے یا ہمارے گھر میں رہے۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ لیٹ جائیے، گھر میں رہے، چلو گھر میں ہی تھا۔ اور کچھ میرے لوگوں سے کچھ لینا دینا ہے، کس کے ساتھ ہم نے قرض حسنہ کیے ہوئے ہیں اور کچھ کا ہمارے اوپر قرض حسنہ ہے، وہ لکھ لاکھ کر کے ان کو دے دیے۔ میں
یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، مدینہ شریف ہے، ان کو بولا، اور بعد میں لے کر کے ہمارا یہ فیملی اور آپ بھی آ جائیے۔ اتنے میں جب لشکر سامنے کھڑی ہوئی، نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ایک مٹھی میں ڈال کر کے کہا کہ یہ لے کر کے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَلَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورۃ یاسین کے آیات بولو کہہ لو، اور وہ مٹی ان کے منہ کی طرف پھینکو اور نکل جاؤ۔ یہی کیا نبی علیہ السلام نے جبرائیل کے انسٹرکشن پر تیار ہو گئے اور مٹی ڈال پھونک کر کے ان کے سروں میں پڑا، ان کے آنکھوں میں پڑا، وہ دیکھتے ہی رہے۔ نبی علیہ السلام باذن اللہ پورے آرام سے نکل گئے۔ ابو بکر بھی تیار تھے، رات تھا، قریش بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے کہ ہمارے جوان تو اپنا کام کر ہی گے اور ہم بس آرام سے رہیں گے، کیا ضرورت ہے جاگنے کی اور ادھر ادھر، تاکہ ہم کل بولے بھی کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں نہ خبر ہے، یہ جوانوں نے کام کیا ہے، اب سو کیا ہوا ہے، ابھی ہم کیا کریں۔ جب یہاں سے نکلے، یہ جبل سور میں مدینہ کے راستے میں ہے، جہاں کو ام المومنین کے لیے احرام باندھنے کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اور کے لیے نہیں، ابھی دوسرے سب ادھر گزرے ہیں، کسی کا ادھر سے عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا عذر تھا، یہ بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے آگے چل کر کے تقریباً مکے سے کوئی 7 یا 8 کلومیٹر کی یا اس سے کم، ہم نے ناب تو نہیں کیا اتنا، لیکن ہمارے نظر میں جو ہم جاتے رہے اتنا ہی تقریباً ہے۔ وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چراگاہ تھی، اس پہاڑی کے دامن میں اور اس کے اوپر۔ عرب میں جہاں جہاں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگ اپنے چراگاہوں کو ڈیزرٹ میں باہر میدانوں میں نکال کے وہاں پر ایک خاص جگہ پر وہ اپنا چراگاہ بناتے ہیں، وہاں دوسرا آدمی بیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ لے کے نہیں آ سکتا ہے قریب۔ ابو بکر نے پہلے یہاں پر اس پہاڑی پر اور اس کے دامن میں اپنی چراگاہ بنائی ہوئی تھی۔ راستے میں ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم سیدھا مدینہ چلیں گے تو صبح یہ اٹھیں گے صبح اور جب دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے ہوئے ہیں، یہ ہر طرف اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، ہمارے تلاش میں نکلیں گے، اور اونٹ تو اتنا تیز نہیں جا سکتا ہے، ان کے پاس اونٹیں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ یہاں پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار سور کہا جاتا ہے، میں کئی دفعہ گیا ہوا ہوں ادھر۔ یہ وہ غار پہاڑ کے بالکل اوپر ہے، یہ تقریباً 3 پتھر بڑے بڑے چٹان کے شکل میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے بہت صحیح نظارہ کیا،
اور ایک بڑا پتھر چھت کی شکل میں اس کے اوپر رہے. قدرتی پہاڑوں میں ایسے سرنگ وغیرہ ہوتے ہیں. مغرب کی طرف سے بھی آنے کا ایک راستہ ہے اور مشرق کی طرف بھی آنے یا جانے کا راستہ ہے. 2 راستے ہیں. باقی وہ پتھر اتنے قریب ہے کہ اس میں سے آدمی نہیں نکل سکتا ہے مگر دیکھا دیکھی کر سکتا ہے. یہاں پر لوگوں نے بڑے خرافات اور قصے مشہور کیے ہوئے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غار میں اندر گئے. رات ہوئی اور وہ غار میں بہت سارے سوراخ تھے. اس میں ہر سوراخ کو بند کر دیا گیا اور وہاں سے ایک سوراخ میں سے سانپ نکل آیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں وہ خرافات میں ہے یہ قصہ. پھر انہوں نے ڈنک ماری, مجھے ڈسا یہ پیر کے بڑی انگلی پر اور بہت شدید درد ہوئی. نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. میلا رونا اور نینگ آنگ کر کے وہ جاگے. کہا کہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا کہ میں نے تو سب سوراخ بند کیے ہوئے تھے, دیکھو یہ خرافات کو. وہاں سانپ نکل آیا, یہ مجھے ڈس لیا اور یہ اس سوراخ میں گھسا ہوا ہے. نبی علیہ السلام جاگا اور ان سانپ کو کہا کہ تم نے کیوں ہمارے ساتھی کو ڈسا اور کیا وجہ ہے؟ سانپ سے پوچھا. دیکھو آگے سنتے جاؤ. سانپ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں کئی سالوں سے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے. کیا ان کو وحی ہو گیا تھا؟ دیکھو خرافات کوفہ والے کو دیکھو. آپ یہاں آئیں گے اور میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے چہرہ اور جسم مبارک کو صحیح طریقے سے دیکھ لوں. تو میں اس غار میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو بکر نے اس طرف شاہ کی اور وہ آپ کا جو چہرہ مبارک وغیرہ تھا مجھ سے بالکل مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا, اس لیے مجھے بھی غصہ آیا اور ان کو ڈنک مارا. تو میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اور میں معافی چاہتا ہوں یہ وہ وغیرہ. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنے تھوک لے کر کے ان کے انگوٹھے پر لگائی اور اچھے ہوئے. یہ سارے خرافات ہیں, بنے بنائی ہوئے باتیں ہیں, من گڑت حدیث ہے. میں خود 3 دفعہ اندر گیا ہوا ہوں, بلکہ زیادہ. جب میں تکڑا بھی تھا, جوان تھا, اس دور کی بات ہے. ابھی تو اس پر میرے جیسا آدمی کو چڑھنا محال ہی نہیں ہے. اتنا تقریباً اس کو چڑھنے کے لیے جوان آدمی کو جو بہت ٹھیٹ اور صحت مند آدمی ہو, باڈی والا ہو, باڈی بلڈر ہو, یا ایسے ہی اوپر پہاڑ پر چڑھنے والا ہو, ان کو پورا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. میں جب آخر دفعہ گیا, میرے ساتھ میرے بیٹیاں بھی تھے اور بیوی بھی تھا, بچے بھی تھے. تو ہم زنانہ ہوتے ہیں, عورت ہی ہوتے کم ہمت ہوتی ہے. 3 گھنٹے میں چڑھے, 3 گھنٹے میں غار سور تک پہنچ گئے. راستے میں پانی وغیرہ بوتل کے لوگ بیچتے رہتے ہیں, چائے بھی آج کل بیچتے ہیں. اس ٹائم میں تو کچھ بھی نہیں تھا. غار میں اندر گیا ہوں. یہ جو ہمارے ملک سے یہ فقہ والے یا خرافات کوفہ والے وہاں اندر عورتیں گھس کر کے وہاں پر نفل پڑھتے ہیں.
ایک دفعہ میں اور میری بیٹی ساتھ میں تھا، میں نے بولا آؤ، یہ تو نکلتے ہی نہیں، اندر سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے مسئلے چھین چھان کر کے ان کو دکے دکے، بڑی لڑائی ہو گئی۔ میرے دو بیٹیاں تھیں، وہ بھی پڑے اور ان کو دکے دکے دے کر کے باہر نکالا، میں بھی پیچھے سے آیا۔ ان کو مسئلے لے کر کے وہاں چٹان سے نیچے گرائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھنا اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی امر نہیں کیا اس غار میں نوافل پڑھنے کو، لیکن ہم ہے باہر بڑے کیمرے والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ خرافات وغیرہ کسے کہانی نعتیں وغیرہ کہہ کر کے اندر جاؤ بھائی، یہ میرے کیمرے سے فوٹو لو وغیرہ۔ وہ اپنے کیمرے کا فوٹو بنانے کے لیے 5-10 ریال کا وہ مطمع ہے، وہ یہ ایسا کام کرتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے ہول ہے ایسا جو آدمی تو نہیں جا سکتا ہے مگر دیکھا جا سکتا ہے، وہ بند نہیں ہوتے۔ میں مغرب کی طرف سے گھسا اور پھر مشرق سے بھی پہلے گھسا تھا، وہاں دعا موا کی تھوڑا بہت۔ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کے لیے کہ یہ لوگ اتنا مصیبت سے یہاں چڑھ کر کے آئے، انہوں نے جا کر کے ان غار سور میں پناہ لے لی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کے پیچھے قریش کا بہت بڑا لشکریں نکلے ہیں، ہر طرف، طائف کی طرف، جدہ کی طرف، مدینے کی طرف، لہٰذا آپ 3 دن تک یہاں ٹھہرے رہو۔ جب یہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ اس طرف نہیں گیا ہوا ہے، یہاں بیٹھ گئے۔ یہاں ان کی چراگاہ تھی، وہ چراگاہ کا جو یہ ابو بکر رضی اللہ کا غلام تھا، ان کو کہا کہ اگر کوئی آ جائے تو کسی کے نہیں بتانا کہ یہ یہاں ہے، اور ہمیں جا کر کے دودھ لے کے دیا کرو، پانی بھی پہنچایا کرو، اور کھانا تو تھا، اگر ضرورت ہوئی ہمیں کھانا بھی لے کے پہنچا دو۔ لہٰذا یہ چراگاہ ان کا تھی، اس لیے وہ غلام آتا جاتا رہا۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو ان کا ادھر بہت اونٹیں ہیں اور بھیڑ بکریاں ہیں، یہ ان کی چراگاہ ہے۔ چھپے چوری ام المومنین سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کی بہن عاصمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی ساتھ میں روٹی وغیرہ سب کچھ تیار کر کے پانی کا مشق اور دیتے تھے۔ یہ غلام جا کر کے وہاں پہاڑ پر چڑھ کر کے کچھ دودھ بھی وہاں نکال کر کے بکریوں سے اور یا اونٹنی سے وغیرہ وہ بھی لا کے دیتے تھے۔ قریش دوڑے، ان کو یقین تھا کہ یہ مدینہ کا راستہ لیے ہوئے ہوں گے۔ ان پر گھوڑے دوڑائے اور کچھ تو بہت ہی آگے نکل گئے، بہت ہی۔ کچھ نے کہا کہ یہاں اس پہاڑ کے اوپر سور کا ان کا چراگاہ ہے، شاید یہ وہاں چھپ نہیں گئے ہو۔ یہاں پر جب وہ تو قریش یہاں پہنچے، جوان جو اوپر پہاڑ کے اوپر جلدی چلنے والے تھے، انہوں نے ادھر ادھر ڈانٹ کی، لیکن قدرت رب کریم کے چال تو بہت عجیب ہوتے۔ ان کو جتنے بندے چڑھے ہوئے تھے اس غار پر، یہ مکڑی کا پورا جمع ہوا کئی سالوں والا جال دکھائی دیا، جو کہ پورے غار کو گھیرا ہوا تھا۔ یا ان کے نظر میں ایسا آنے لگا یہ تو قدرت کا کام ہے،
جبرائیل علیہ السلام تو ان کے ساتھ لگا ہوا تھا امداد پر، یا مکڑی کو حکم ہوا کہ جال بناؤ، جال بنایا گیا، لیکن اگر مکڑی نے جال بنایا ہوا ہوگا تو وہ نیا ہوتا، ان کو پھر بھی شک پڑتا، لیکن قدرت کریم کے پاس جو چھال ہوتے ہیں اور جو کفر کو رد کرنے والے تدبیر ہوتے ہیں، وہ کچھ اور نمونہ، وہ تو کن اور فیکون کا مالک ہے۔ بس ان کو نظر میں وہاں مکڑی کا جالا لگے ہوئے، چاروں طرف سے غار کو گھیرے ہوئے نظر آتا تھا۔ ایک آدمی نے حرکت بھی کی کہ چلو ہم ان کو غار میں ڈھونڈے توڑا۔ دوسروں نے بولا کہ دیکھو کیا پاگل پن کی بات کر رہے ہوں، غار کے اوپر جال لگا ہوا ہے سالوں سے سڑا ہوا، ہم جو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان میں کون گھسے گا؟ اگر گھستا ہوتا تو جال ٹوٹ گیا ہوتا۔ دیکھو قدرت کی چھالوں کی ایسے نہارے تدبیرات ہوتے ہیں، ان کو یہ نظر آتا تھا جیسے بدر میں ایک کو دوسرا زیادہ اور دوسرے کو دوسرا زیادہ، اور ایک کو کم اور دوسرے کو کم نظر آتا تھا، وہاں بھی یہ حال تھا، وہ تو بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر جب انہوں نے دیکھا بھائی چھوڑو یار، کیوں جاتے، اس میں کیا کرنا ہے، سب آپ کو لگ جائے گا، بعد میں خارش ہو جائے گی۔ وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولا، جال تو تھا نہیں، ان کو نظر آتا تھا۔ انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہاں تک بھی آ گئے اور شاید اندر آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے بولا، اے ابن ابو قحافہ، آپ کا کیا خیال ہے، یہاں ہم دو ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا رب العالمین ہے، آپ فکر نہیں کرو، وہ ہمیں بچائے گا۔ جیسے قرآن میں بھی ایک جگہ پر ہے کہ میں نے آپ کو وہاں بھی مدد کی جب آپ اور آپ کا صاحب غار میں تھے۔ یہ غار سور کا آیات بھی قرآن کریم میں ہے کہ میں نے وہاں بھی آپ کی مدد کی جب آپ اور آپ کا ساتھی۔ دیکھو یہاں رب کریم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھی کہا ہے، ولی کہا ہے، اور یہ کوفہ کے اشرار، ائمۃ الاشرار اور خرافات کوفہ والے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں اور مرتد نعوذ باللہ بتاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اے یا رسول اللہ، میں نے اس وقت بھی تمہاری مدد کی آپ کی جب آپ اور آپ کا دوست غار میں تھے، ساتھی، اور یہ لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ بہت افسوس ہے ان پر، صد افسوس ہے۔ یہ اشرار ائمہ کوفہ کی قولیں ہیں، خرافات کوفہ ہے، فقہ کے اقوال ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ بَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان کے سب یہ فقہی قول، کوفی خرافات اور ائمۃ الاشرار کا، یہ سب
کہنا کہنا، یہ منہ کے افواہی باتیں ہیں، یہ بالکل باطل ہے، یہ خرافات ہے۔ یہاں پر وہ لوگ دیکھ داکھ کر کے اس بندے سے بھی پوچھا، غلام سے، کہ یہاں تو وہ نہیں آئے ہیں، یہ تو ان کا چراگاہ ہے۔ اس نے بولا میں تو یہاں بھیڑ بکری ہے ان کا جگہ میں ہوں کتنے دن سے، میں نے تو یہاں کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ لہذا مجبوراً قریش کے وہ جوان واپس چلے گئے۔ اللہ کی امداد ایسی ہی ہوتی ہے، جب بندہ مخلص ہوتا ہے، ہر کام میں وہ اخلاص سے ہوتا ہے، دینی کام میں، شیطانی کاموں میں اخلاص والے کو رب العالمین ساتھ نہیں دیتا، بلکہ ان پر نالت بیچتا ہے۔ جبکہ جس دن کے شیطان نے کہا کہ دیکھو تو یا الہ العالمین، قرآن کریم میں وہ آیات یہ ہے، آیات شریفہ ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑ کے آدم کی اکرام کی، اس کو عزت دی، اور عزت بھی اتنا بڑھ کے کہ ہم سب کو کہا، ملائکہ کو اور مجھے بھی، کہ اس کو سجدہ کرو۔ آپ نے چکڑ مٹی، بدبودار مٹی سے چکڑ سے بنایا، اور بعد میں ہمیں بولا کہ سجدہ کرو۔ جب ہم نے سجدہ اسی بنا پر نہیں کیا تو آپ نے ہمیں ملعون کیا اور رجیم بنایا اور اپنے رحمت سے دور کیا۔ رب کریم آپ مجھے قیامت تک مدت دو، وقت دو۔ رب کریم کی بھی ایک منشا تھی، آزمائش تھی، بڑے بڑے لوگوں کی آزمائش تھی، دین کی، اسلام کی، کفر کی۔ اس کو تو عالم ہے، وہ تو عالم ہے، دونوں عالموں کا عالم ہے، حاکم ہے، خالق ہے، احسن الخالقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو یوم یبعثون تک وقت دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جب کہ مجھے وقت مل گئی، میں ان کے اولاد کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں ہاتھ کی طرف سے آؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، بائیں ہاتھ کی طرف سے آؤں گا۔ ان کو گناہ کے کام زین کر کے دکھاؤں گا، آگے سے آؤں گا کہ یہ دیکھو، یہ جو قیامت اور یہ رسالت ہے، وہ یہ ہے، اور یہ رب العالمین الوہیت، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ کہوں گا۔ دائیں ہاتھ کی طرف سے آؤں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جنت ہے اور جنت میں جائیں گے اور یہ ہے اور نعمتیں ہے، وہ ہے، یہ ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بالکل کوئی شے نہیں ہے، ان کو ورغلاؤں گا۔ لیفٹ کی طرف سے آؤں گا، ان کو کہوں گا کہ یہ گناہ دیکھو کتنے مزیدار ہے، اس میں کتنا مزہ ہے، یہ محبت ہے، یہ یاری دوستی غیر شرعی، اور یہ شراب شروب ہے اور نشے وغیرہ کرا کر کے دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا مزہ ہے۔ آپ تھوڑا سا عمر گزار کر کے اس کو یہ مزے نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ پیچھے سے آؤں گا کہ دیکھو یہ دنیا کتنا رنگین ہے، کتنا زین ہے، اس کی زندگی دیکھو، اس کے پہاڑیں دیکھو، اس کی زمینیں دیکھو، کتنا خوبصورت ہے، کیا مزہ ہے اس دنیا کا۔ آخرت کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا سب
آگے پیچھے سے آ کر کے ان کو برغلاؤں گا، اور سارے آپ کے بندوں کو میں اپنے قابو میں کریں گے، الا عبادک منہم المخلصین۔ دیکھو صرف ایک بات، الا عبادک منہم المخلصین، مگر صرف اخلاص والے بندے ہمارے داؤ پیچ سے بچیں گے۔ یہاں دیکھو، اب آج بھی جو جس بندے میں اخلاص ہوگا اور اخلاص سے وہ دین کا خدمت کرے گا ہر طریقے سے، جتنا اس کا بس ہو، جہاد کا اور دین سکھانے کا، لوگوں کو برے عادات سے منع کرنے کا، بس جتنا اس آدمی میں اہلیت ہے اور اس میں اخلاص ہو، انشاءاللہ تعالی رب العالمین ان کا ضرور مدد کرے گا، کیونکہ شیطان نے کہا ہے کہ یہ بندہ ہمارے بس میں نہیں آئے گا۔ رب العالمین نے کہا کہ میں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سوائے میرے مخلصین بندوں کے جو میں جنت میں پہنچاؤں گا، بڑی امن کی بہت مخلصین کے بہت صفت ہے، وہاں پہنچاؤں گا، اور جو بھی ان کے علاوہ تمہارے اتباع کرے گا، تمہارے متابعات کرے گا، میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا، اور آپ کو بھی اور آپ کو لشکروں کی بھی۔ میں نے جہنم تو بنایا ہوا ہے آپ اور آپ کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے لیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سور میں رب العالمین نے کہا ہے کہ میں نے اس وقت بھی آپ کی مدد کی جب آپ اور آپ کا ساتھی غار میں تھے، اور آپ نے کہا اپنے دوست کو کہ تمہارا کیا خیال ہے، جو دو میں سے تیسرا ہمارے ساتھ رب العالمین ہے۔ دیکھو رب العالمین نے کہا یہی مخلصین میں سے ہے، یہ اشرار کوفہ ان کو مرتدین میں سے کہتے ہیں۔ دیکھو تو کتنا بے انصافی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ بہرحال یہاں پر انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کی۔ جب قریش کے گھوڑ سوار دور سے واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ اونٹ اتنا آگے دوڑ نہیں سکتا ہے جتنا کہ ہم آگے گئے اور سارا دیکھ داکھ کر کے آ گئے، یہ جو ساخر ان کے الفاظ میں نعوذ باللہ اور ان کا ساتھی بھاگ گئے ہیں، یہ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتے ہیں، ہم بہت دور تک آ گئے، واپس اس راستے پر نہیں گیا۔ اور باقی دوسرے لوگ بھی جو تھے وہ بھی واپس آ کر کے یہی رپورٹ دی۔ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے حالات سازگار ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب نکل کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ بقایا بیان جو ہے اس کا ہجرت کا وہ دوسرے ولاگ میں کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی ہو باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔